الفاظ چابیوں کی مانند ہیں، ان کا صحیح استعمال کر کے لوگوں کے منہ بند یا دل کھولے جا سکتے ہیں۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی ہوتے ہیں۔ جس طرح لوگ مردہ لوگوں کو کندھا دینا ثواب سمجھتے ہیں، اسی طرح لوگ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیا کریں تو زندگی آسان ہو جائے۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کر دیکھ لے، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لے، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکلے یا آسمان سے اترے۔ کچھ رشتے کرائے کے مکان کی طرح ہوتے ہیں، انہیں جتنا مرضی سجا لو، کبھی اپنے نہیں ہوتے۔ زیادہ سوچو نہیں بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اچھے انسان کی تعریف کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ زندگی کی سب سے بہترین ہجرت گناہوں سے نیکی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہے، یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ اور کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے، کیونکہ وہ راستے ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتے۔ لفظوں کا بھی ذائقہ ہوتا ہے، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ گفتگو کے لیے ذہانت سے زیادہ اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے، مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔ تعلقات مختصر ہی صحیح لیکن منافقت سے پاک ہونے چاہیے۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جن کو درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والا بھی پوچھ لیا کرتا ہے۔ سبھی رشتے گلابوں کی طرح خوشبو نہیں دیتے، کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو کانٹے چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ شخص کامیاب نہیں ہو پاتا جس میں ناکامی کا خوف کامیابی کی چاہت سے زیادہ ہو۔ زندگی میں بہترین رشتہ وہی ہے جہاں ناراضگی کے بعد معمولی سی مسکراہٹ اور معذرت سے زندگی پہلے جیسی ہو جائے۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائے۔ ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا، یقین جانیے آپ کا رب کچھ نہیں بھولتا۔ وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ جس نے وقت کو پیدا کیا اسے وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ دکھ سننے کو فقط خدا ہی تو ہے۔ کچھ لوگ معیاری زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بگڑ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتے، چاہے ہم ان سے بات کریں یا نہ کریں، انہیں ہمیشہ ہماری فکر رہتی ہے، اور وہی لوگ سب سے خاص ہوتے ہیں۔ سچا انسان تھوڑا جذباتی ضرور ہوتا ہے، لیکن منافق بالکل بھی نہیں۔ رشتوں کی مخلصی کو تولنے کے لیے کوئی ترازو نہیں بنایا گیا، مگر پرواہ واحد ایک ایسا جذبہ ہے جو نظر بھی آتا ہے، محسوس بھی ہوتا ہے، اور یہ بھی بتا دیتا ہے کہ دوسرے فرد کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ الفاظ پڑھنے کے لیے آنکھیں اور احساس پڑھنے کے لیے دل چاہیے۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ واحد چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ سمجھداری کی بات دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ بے بس ہے آنکھیں آرزوؤں کے سامنے، دل دماغ کے سامنے، زندگی موت کے سامنے، انسان قدرت کے سامنے۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیے اگر موت نہ ہوتی تو کتنا غرور سے بھری ہوتی یہ دنیا۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے،
جتنی قوت صبر میں ہے۔ لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ معاوضے کرنا اللہ کا کام ہے، ہمارا کام بہت آسان ہے۔ دعا، صبر اور یقین۔ صرف ہاتھ ہی نہیں، الفاظ بھی سہارا بنتے ہیں۔ جہاں ہاتھ نہ پکڑ سکیں وہاں لفظوں سے تھام لیا کریں۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سے سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، تذلیل کی نہیں۔ کسی کو دی گئی اذیتوں کا بڑے بڑے کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جب کوئی تم پر ظلم کرے تم میرے انتقام پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ میرا انتقام تمہارے انتقام سے بہتر ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتا وہ فرشتہ، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان، اور جو غلطی کے بعد توبہ کر لے وہ ہے انسان۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑے بڑے رشتوں میں ایسی بدگمانی کی سوراخ کر دیتی ہے کہ انسان ساری عمر ان سوراخوں میں وضاحتوں کی اینٹیں لگا کر بھی اپنی خوبصورت رشتے کو نہیں بچا سکتا۔ اگر 1000 منافق مل کر آپ کی جڑیں بھی کاٹ دے، اگر کوئی ایک اچھا خاندانی اور مخلص دوست آپ کو سہارا دے تو یقین مانیے آپ کبھی گر نہیں سکتے۔ شک کے مقامات کو پہچانو تاکہ تم اس کے ذریعے یقین کے مقامات کو پہچان سکو۔ جس طرح پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ نیکیاں کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے پاس تسلی دینے نہیں آتے بلکہ تسلی کرنے آتے ہیں کہ ہم واقعہ تکلیف میں ہیں۔ ضمیر ایک آواز کا نام ہے جو اتنی باریک ہوتی ہے کہ اسے روکنا بہت آسان ہے، لیکن اتنی واضح ہوتی ہے کہ اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، معافی کی حقدار بھی غلطی کرنے والا ہوتا ہے، چالاکی کرنے والا نہیں۔ آپ کے سامنے جب کسی منافق کی منافقت ظاہر ہو جائے تو بہتر یہی ہے کہ اس سے رابطہ ختم کر دو، اس سے تعلق ختم کر دو، اس منافق سے دوری اختیار کر لو۔ چھوٹا ذہن وہ ہے جو تھوڑا بڑا سوچنے کے قابل ہوتا ہی دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ یاد رکھو، جب تم کسی کو کھو رہے ہو تو خود کو سنبھال لینا، ایسا نہ ہو کہ تم خود کو بھی کھو دو۔ ہم نے بھیڑیوں سے اعتماد، شیر سے ہمت، چونٹیوں سے تعاون اور کتوں سے وفاداری سیکھی۔ سوال یہ ہے کہ انسان نے انسان سے کیا سیکھا؟ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہو، اصل نقطہ یہ ہے آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ عادتیں شروع میں کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہیں، مگر بعد میں یہ لوہے کی تاروں کی مانند ہوتی ہیں جن میں انسان جکڑ کر رہ جاتا ہے۔ عبادتیں صرف نماز پر ہی نہیں ہوتی بلکہ باتیں میٹھی زبان، دھیمی لہجہ اور ہمدرد عاجزی رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ دولت اور امیری انسان کو تھوڑے وقت کے لیے بڑا بناتی ہے، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند رکھتا ہے۔ حرام اور حلال پر کوئی لیبل نہیں لگا ہوتا، ان میں سے جو چیز فرق کرواتی ہے وہ ہے خوف خدا۔ حقیقی انسان وہ ہے جو اپنے جسم کے مردہ ہونے سے زیادہ اپنے دل کے مردہ ہونے کا خوف رکھتا ہو۔ زندگی میں جو چاہے حاصل کرو، مگر اتنا خیال رہے کہ تمہاری کامیابی کے راستے لوگوں کے دلوں کو توڑتے ہوئے نہ گزریں۔ بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ عمل طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے، بدلہ لینے کی آرزو کمزور کی نشانی ہے، اور معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہے۔ جو دل کے اچھے ہوتے ہیں، دماغ والے ان کا بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا بد دعا تمہارا پیچھا کر رہی ہے، بعض اوقات کسی کا صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔
اچھے لوگوں کی قدر برے لوگوں سے ملنے کے بعد ہوتی ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جس کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے وہ پھر دوسروں کے احساسات سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ خود کو بھی وقت دو، آپ کی پہلی ضرورت آپ خود ہیں۔ نصیحت جتنی نرمی سے کی جائے اتنا ہی زیادہ اثر کرتی ہے، کیونکہ زبان کے میٹھے بول دلوں کو خرید لیتے ہیں۔ خاموشی نامناسب سوالوں کا بہترین جواب ہے اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ ظلم کتنی بھی بلندی پہ ہو، اللہ کے پاس انصاف ضرور ہوتا ہے۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں، الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ تعلقات کتنے کمزور ہوتے ہیں، ایک ذرا سی غلطی، ذرا سی رنجش اور ذرا سی خامی اسے کام کر دیتی ہے۔ ہم حیران پریشان دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں کہ ہم خود غلط تھے یا تلک۔